یمن یا مصر کے رہنے والے ایک صحابی نے ایک ممبر بنایا. اس نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ آپ بیٹھ کے خطبہ دیا کریں. تو وہ ممبر لے کے آیا, رسول نے اسے قبول کیا اور سالت ماب اس ممبر پہ بیٹھتے تھے. آج دنیا میں جتنے بھی ممبر ہیں مسجدوں میں پڑے, یہ اس ممبر کی شبیہ ہیں. بادشاہ حسین آپ کو اسے, یہ جتنے بھی ممبر ہیں یہ اس ممبر کی شبیہ ہیں. مجمع بولے یا چپ رہے, بابا جی مجھے دکھ ہوتا ہے جب شبیہ پہ بیٹھ کے مولوی کہتا ہے شبیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, جو خود شبیہ پہ بیٹھا ہے. اب یہ جو بندے ہم پہ پوچھتے ہیں نا ظفر بھائی, جو ہم سے پوچھتے ہیں یہ علم چھت پہ لگانا کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ ہمیں بتاؤ یہ مسجد میں مینار نکالنا یہ قرآن میں کہاں لکھا؟ یہ مسجد میں گنبد بنانا یہ قرآن میں کہاں لکھا؟ پھر مولوی کہتے ہیں یہ تو ہماری محبت کی بات ہے, یہ تو روضہ رسول کی شبیہ ہم نے چھت پہ بنائی ہے. اس کا مطلب ہے تو شبیہ کے نیچے نماز پڑھ سکتا ہے. مسجد میں چھت پہ شبیہ ہو تو نیچے نماز ہو جاتی ہے, اور شبیہ مسجد کے دروازے کے آگے سے گزرے. مولوی کہتے ہیں جی نماز ہو رہی ہے انہیں روکو, نماز ہوگی تو گزرے گی. یہ ایک جملہ معترضہ آ گیا تھا. اب وہ ممبر تھا, اس کے 3 زینے تھے, چوتھا عرشہ تھا. رسول عرشے پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے. جب رسول چلے گئے تو پہلا خلیفہ آیا, وہ نبی کی جگہ پہ نہیں بیٹھا, وہ پہلے زینے پہ بیٹھ گیا, دوسرا دوسرے زینے پہ, تیسرا تیسرے زینے پہ. جب خلافت بھکاری بن کے علی کے دروازے پہ آئی, میں بالکل نہیں کہوں گا کہ علی خلافت کے دروازے پہ, حکومت بھیک مانگتی ہوئی علی کے دروازے پہ پہنچی. اب علی آ رہے تھے آج اپنی پہلی تقریر کے لیے, اور کسی بھی حکمران کی پہلی تقریر بڑی اہم ہوتی. اس تقریر میں اس نے اپنی حکومت کا منشور پڑھنا ہوتا کہ میں اپنے دور حاکمیت میں کیا کیا کرنا چاہتا ہوں, اور پرانا جو مجھ سے پہلے حکومت کا نظام تھا اس میں سے میں کون کون سا قانون معطل کرنے لگا. اب ذہن میں میری قوم کا نوجوان خاکہ رکھے کہ 25 سال گزر چکے ہیں ممبر کو علی کے لیے ترستے ہوئے, اور آج علی ممبر پہ زیب تن ممبر پہ آ رہے ہیں علی, اور لوگ تقریر سننے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں. کتابیں لکھتی ہیں اور ہسٹری کہتی ہے کہ اس دن صرف مسجد ہی نہیں, بازار کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے. صرف مسلمان ہی نہیں, دوسرے ملکوں سے غیر مسلم نامہ نگار, پریس رپورٹر جو مسلمانوں کی خبریں اپنے ملکوں میں دیتے تھے, اپنے بادشاہوں کو جا کے بتاتے تھے کہ اسلام میں یہ محرکات ہو رہے ہیں, وہ بھی مدینے پہنچ چکے تھے علی کی تقریر لکھنے کے لیے. کتنی اہم تھی علی کی تقریر کہ کئی کاغذ اور قلم انتظار میں تھے کہ علی بولے. کئی کان انتظار میں تھے کہ آج ممبر سے رسول والا لہجہ سنے. انتظار ہو رہا تھا علی کا. مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. سازشی ٹولے نے بیٹھ کے کہا کہ علی کو روک تو سکتے نہیں, تقریر علی کی روکے. تقریر روکنے کے لیے اور تو کوئی طریقہ نہیں. پھر ایک بات ذہن میں آئی کہ آج علی بیٹھیں گے کہاں. 3 زینے ہیں اور چوتھا عرشہ ہے. اگر علی بیٹھے پہلے زینے پہ جا کے تو ہم کہیں گے علی تو جب چوتھے نمبر پہ خلیفہ ہے تو پہلی خلافت کی جگہ پہ کیوں بیٹھا؟ نہ دوسرے پہ بیٹھنے دیں گے, نہ تیسرے پہ بیٹھنے دیں گے. اگر علی بیٹھے نبی کی جگہ پہ جا کے ہم کہیں گے کہ یہ تو محمد کی جگہ ہے. صحابہ نے نبی کی عزت کا خیال کیا, آپ نے نبی کی عزت کا خیال کیوں نہیں کیا؟ لہذا کسی نہ کسی طریقے سے علی کی تقریر رک جائے گی, ہنگامہ برپا ہو جائے گا, لوگ تقریر سنے بغیر چلے جائیں گے. مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. سازشی عناصر قریب آ کے بیٹھ گئے. اب قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ علی کو تقریر سے روکنا ہے. اب لوگوں کی نگاہیں تھی کہ علی کب آئیں گے. لوگ پنجوں کے بل کھڑے ہو کے علی کا رستہ دیکھ رہے تھے. اب علی نے باہر سے تو آنا نہیں تھا, علی کا جو گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا, جدھر سے علی نے آنا تھا نظریں پردے پہ تھی. یک لخت پردہ اٹھا, علی کا پہلا قدم مسجد میں آیا. سر پہ رسول والا امامہ, ابو طالب والی ابا, ذوالفقار حیدری کو حمائل کیا ہوا,
نبیوں کی نبوتوں کو شرماتے ہوئے علی اپنے قدموں سے چلتے ہوئے علی ممبر کے قریب آئے. لوگوں کی نظریں علی کے قدموں پہ تھی. علی کہاں بیٹھیں گے, علی کہاں بیٹھیں گے, علی کہاں بیٹھیں گے, علی کہاں بیٹھیں گے. علی ممبر کے قریب آئے. علی نے پہلے سینے پہ قدم رکھا, علی نے دوسرے سینے پہ قدم رکھا, علی نے تیسرے سینے پہ قدم رکھا. بندے جلدی سے اٹھ کے کھڑے گئے. اچھا تو نبی کی جگہ پہ علی بیٹھ لگائے. ابھی لوگ دلوں میں سوچ رہے تھے یا علی عرشے پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو گئے. علی نے اپنی ابا کو اپنے کاندھے پہ رکھا. علی تقریر شروع کرنے لگے. یا ایک بڑھا اٹھ کے کھڑا ہوا, اسے کاندھ پہ عظمت کل محمد, تو نے نبی کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا. جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے وہاں پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا. علی کہا اس کو فخر, چپ, نکل یہاں سے, یہ لکڑی کا منبر ہے, میں مہروں کا سوار, یہ لکڑی کا منبر ہے. سارے بولو مل کے حیدری, یہ لکڑی کا منبر. یار غیب کی قسمیں پڑھ رہا ہوں سرکار. پہلی قسم عالم الغیب ہونا, وہ اس گھر کے جانوروں کے پاس. نبی کی اونٹنی غیب جانتے, حسین کا مرتجز غیب جانتے. اب میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے, میں کیا کروں؟ میں لفظ استعمال کوئی اور کروں گا تو مجمع اس لفظ کو سننے کا عادی نہیں ہے, لوگ پریشان ہو جائیں گے, لوگ چپ ہو جائیں گے. لہٰذا یہ باتیں ممبر کے علاوہ تو کی جا سکتی ہیں, ممبر پہ وہ بات کی جائے جس سے قوم یکساں رہے. میرے پاس بابا جی لفظ نہیں کہ میں صرف گھوڑا ہی لفظ کہہ رہا ہوں, میرے پاس لفظ کی کمی ہے, میں اس کے لیے گھوڑا لفظ استعمال کر رہا ہوں, ورنہ حقیقت یہ نہیں تھی. میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ بات آپ شاید نہ سن سکیں کیونکہ کان عادی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے, تاریخ میں لکھا ہے گھوڑا تو میں گھوڑا کہہ رہا ہوں. اب مجھے ماتمی ہاتھ تائید کے لیے چاہیے تو مجھے تسلی ہوگی کہ میرا عقیدہ جہل میں سنا جا سکتا ہے. اگر یہ فطرتاً بھی گھوڑا ہوتا یہ زہرا کی چادر میں جو نہ کھاتا. وہ ہاتھ اٹھے جو حسین کے لیے خلق ہوا ہے, وہ ہاتھ اٹھے جو علی نے ماتم کے لیے بنایا. زہرا کی چادر بنا, سیدہ کی قربت ہے اس کو. چیزیں معتبر نہیں ہوتی, نسبتیں معتبر ہوتی ہیں. چیزیں معتبر نہیں ہوتی, نسبتیں معتبر ہوتی. یہ میز ہے لیکن اگر باہر لے کے جاؤ, جب اس گھر کے اندر آ گیا اب یہ ممبر ہے, یہ معتبر نہیں, نسبت معتبر. کپڑا معتبر نہیں, نسبت معتبر. میں کیسے کیسے تجھے ایسے ہزاروں دکھاؤں جنہیں نسبت نے معتبر کر دیا. اصحاب کہف کا کتا جنت میں, سال نبی کی اونٹنی, اسماعیل کا دمبا. سر پہ قرآن رکھو جہلم والوں, میں تمہیں کئی ایسے جانور دکھاتا ہوں جو جانور ہو کے جنت میں بیٹھے ہیں, اور کئی ایسے انسان دکھاتا ہوں جو منکر ہو کے جہنم میں بیٹھے ہیں. حسین کا مرتجز دیکھنے میں جانور تھا, نسبت نے معتبر کیا ہوا تھا. یعنی کتنا معتبر تھا, 10 محرم کو حسین نے 7 مرتبہ مرتجز سے مشورہ کیا ہے. مشورہ کیا حسین نے, بتا کتنے قدم اور آگے چلے گا. مرتجز نے حسین سے اجازت مانگی, لڑنا چاہتا ہوں. حسین کا تو ناصر ہے میرا, اب نہیں لڑے گا, جب 12واں آئے گا. آج بھی مرتجز بیت العتیق میں کھڑا ہے, زندہ ہے آج بھی حسین کا گھوڑا, بیت العتیق میں کھڑا ہے اور اسی حالت میں کھڑا ہے, انتظار میں ہے کہ آخری حجت آئے. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے بابا جی, میں پوری جرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں, یہ گواہ ہے حسین کا. 4-6 ہاتھ معرفت کے لیے اٹھ گئے اور انہوں نے میری بات کی تائید کر دی. یہ کس حسین کا گواہ ہے؟ جو اللہ کا گواہ ہے.
حسین بیٹھے ہوئے ہیں مرتجز پہ، اور مرتجز معتبر ہے. کس وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے. حسین نے معتبر کیا ہوا ہے. دکھنے میں حیوان نظر آ رہا ہے، حقیقت میں کوئی اور ہے. اور جو سامنے 9 لاکھ کھڑے ہیں یہ دکھنے میں انسان ہے، حقیقت میں حیوان ہے. سامنے انسان نہیں کھڑے. میں حوالہ دے دوں جو سنا ہوا حوالہ. ابو بصیر نے کہا تھا امام صادق سے، مولا اس سال تو حج میں بڑا رش ہے. امام نے ابو بصیر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اب دیکھ. اس نے کہا مولا کعبے کے گرد انسان ہے ہی کوئی نہیں. امام نے فرمایا حقیقت کچھ اور ہے، نظر کچھ اور آ رہا ہے. نسبت معتبر کر دیتی ہے. اس گھر کے جانور غیب جانتے تھے. عباس کا گھوڑا، عباس امامت میں تو نہیں لیکن عصمت کا درجہ ہے عباس کے پاس. کوئی شیعہ حضرت عباس کو غیر معصوم نہ سمجھے. دلیلیں ہیں میرے پاس حضرت عباس کی عصمت کی. حضرت عباس کی عصمت کی پہلی دلیل ہے، معصوم کو غسل ہمیشہ معصوم دیتا ہے. یہ حسن کے غسل میں شریک ہے. عباس کے معصوم ہونے کی دوسری دلیل ہے، معصوم کا لباس ہمیشہ معصوم کو آتا ہے. اس نے جنگ صفین میں علی کا کرتا پہنا. معصوم کا لباس ہمیشہ معصوم کے بدن پہ. ہزاروں دلیلیں ہیں حضرت عباس کی عصمت کی، اور انشاءاللہ کل میں کوشش کروں گا میں آپ کے سامنے موضوع سے متصل کر کے حضرت عباس پڑھوں، اور میں اجازت مانگ کے آپ سے حضرت عباس کا وہ خطبہ پڑھوں گا جو عباس نے کعبے کی چھت پہ پڑھا تھا. اب حضرت عباس نے اپنے گھوڑے سے کہا پی پانی. اس نے کہا نہیں پیوں گا، میری وفا میں فرق آئے گا. یہ لفظ ہیں بابا جی. حضرت عباس نے اپنے گھوڑے سے کہا پانی پی. اس نے کہا نہیں پیوں گا، وفا میں فرق آئے. عباس کا گھوڑا غیب جان رہا ہے، حسین کا گھوڑا غیب جان رہا ہے، نبی کی اونٹنی غیب جان رہی ہے. سلیبس کی کتابوں میں لا، میں مشکل باتیں تو اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ مجمع سننے کا عادی نہیں، میں سلیبس کی کتابوں سے حوالے دے رہا ہوں. ابرہا کعبہ گرانے آیا، حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے، اور حضرت عبد المطلب کے اونٹ انہوں نے بیچنے کے لیے نہیں رکھے ہوتے تھے، یہ گھر قربانی کے لیے رکھتا تھا. جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھا، باقی ہاتھوں کو اٹھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. یہ اس دور میں قربانی کیا کرتے جب قربانی کا حکم نہیں آیا تھا. یہ اس دور میں قربانی کیا کرتے تھے جب قربانی کا واضح حکم نہیں آیا تھا. حضرت عبداللہ کی دنیا میں آمد میں 100 اونٹ جنہوں نے قرہ نکال کے دیا ہو. یہ مشہور تھے دسترخوان کے حوالے سے. ہوشم کہتے ہیں شوربے میں بھگوئی روٹی کو، اور یہ عربوں کی سب سے مہنگی ڈش تھی شوربے میں بھگوئی روٹی. جو کھلاتا تھا اسے ہاشم کہتے تھے. حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے. حضرت عبد المطلب دربار میں آئے. ابرہا سے کہا میرے اونٹ کیوں پکڑے؟ اس نے کہا میں خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے لیکن میرے اونٹ کیوں پکڑے؟ اس نے کہا میں اللہ کا گھر گرانے لگا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے لیکن بتا اونٹ کیوں پکڑے؟ اس نے کہا کسی نے غلط اشارہ تو نہیں کیا؟ یہی متولی کعبہ ہے، ہاں کعبے کی چابی اس کے پاس ہے. ہاں اس کو، یہ ہاشمیوں کا سردار، پکی بات یہی ہے. انہوں نے کہا یہی ہے. اب وہ بولا رہا. اس نے کہا میں تیرے اللہ کا گھر گرانے آیا ہوں، تو اونٹوں کا پوچھ رہا ہے، گھر کا کیوں نہیں پوچھ رہا؟ حضرت عبد المطلب جرت کے ساتھ بولے انا رب العبد، اونٹوں کا مالک میں ہوں، گھر کا مالک وہ ہے. مجمع کا ہاتھ نیچے نہ جائے، میں جملہ کہنے لگا ہوں. جب حضرت عبد المطلب نے یہ جملہ کہا کہ گھر کا مالک وہ ہے، تب کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ہے. یہ صرف حضرت عبد المطلب انا رب العبد. ابھی نبی تو نہیں آئے، ابھی کل هو اللہ احد نہیں آئی، کہہ دیجئے وہ ہے. ابھی قرآن نہیں آیا، اور حضرت عبد المطلب ابرہا کے دربار میں کھڑے ہو گئے اونٹوں کا مالک میں ہوں، گھر کا مالک وہ. میرے اونٹ تھے. دشمن کے سامنے جملہ کہا، اور ابرہا نے اپنے خون خار ہاتھی کو
सुर्ख झंडी का इशारा दे दिया। ये उसका साइन था अपने दुश्मन को मारने के लिए। हाथी चीखता चंखाड़ता अब्दुल मुत्तलिब की जानब बढ़ा। किताब के जुमले हैं, तारीख सारी गवाह है। तारीख शिया या सुन्नी नहीं होती, तारीख होती। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पांव को जुम्बश भी न दी, वहीं के वहीं खड़े रहे और हाथी चंखाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वहीं के वहीं रुके हुए हैं और चेहरे पे इत्मीनान है। हक बनता है इसे हैदर का दादा होना, बनता है बनता है इसके पोते का करार होना। अब किताबें कहती हैं कि वो हाथी चीखता चंघाड़ता हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की जानब बढ़ा। लोग डर गए, मतवल्ली के काबा कत्ल होने लगा, रईस मक्का कत्ल होने लगा, सरदार आरब कत्ल होने लगा। लेकिन हाथी ने क्या किया? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सामने जाके हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा देखा, अपनी पेशानी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के कदमों में रखी, अपनी पेशानी को रगड़ना शुरू किया। जब हमने मुअर्रिखीन से पूछा इसे क्या हुआ था, वो कहते हैं इससे अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में नबी का नूर नजर आ गया। यानी कि हाथी को पता चल गया कि नूर है। चले गए नीचे, कहा गया वो मचना जो अकीदत सुनने के लिए आए। हाथी को पता चल गया, पेशानी रख दी उसने, उसे कैसे पता चला? निस्बत ने मोतबर कर दिया। किताबें लिखती हैं, मैं किताब का हवाला दूंगा वीडियो कैमरे की मौजूदगी में। ये सैकड़ों का इज्तिमा पूरे मुल्क का नुमाइंदा मजमा है, पूरी दुनिया में तुम्हें देखा जा रहा है, पूरी दुनिया में इस वक्त हमें सुना जा रहा है। ये मजलिसें नहीं, ये कौमी कन्वेंशन होती है। यहाँ ये माइक मजमे का मुंह होता है, हम बोल रहे होते हैं, आप तायद कर रहे होते हैं कि जो कहा जा रहा है हम इस कहे हुए में शामिल हैं। मैं किताब का हवाला देने लगा, बिल्कुल गैर जिम्मेदार गुफ्तगू नहीं। किताब का नाम हयातुल हैवान, लिखी शिया ने नहीं, अहले सुन्नत भाइयों के अजीम राइटर हैं आका दुमैरी, छपी उर्दू बाजार से नहीं, जामियातुल अजहर मिस्र से। बाबा जी ठीक रेफरेंस, जामियातुल अजहर मिस्र, छोटा हवाला नहीं। आका दुमैरी, अहले सुन्नत में कोई आलिम दीन इनकार नहीं कर सकता। किताब का नाम हयातुल हैवान, इसमें उन्होंने हैवानों की सिफात लिखी है। फिर इसमें उन्होंने एक बाब पूरा बांधा है नबियों की सवारियों पे। उसी में तज़किरा करते करते ये आखिर में आए हैं कि कौन कौन सी ऐसी सवारी है जो नबी के ज़ेरे असर रही है, उस सवारी का तज़किरा किया है। और लुत्फ की बात यह है इन्होंने उस सवारियों का मुकम्मल कबीले भी लिखे हैं। इस घर में आवारा जानवर का भी कोई काम नहीं। हाँ, इस घर में कहीं से पकड़ा हुआ जानवर भी सवारी में नहीं आता। इस घर में अगर जानवर भी आते हैं तो शजरे वाले आते हैं। या मैं लफ्ज तब्दील कर देता हूं, जेहल में लफ्ज ये जरूर सुना जाएगा, इस घर का जानवर भी नस्ली होता है। उन्होंने उस बाब में लिखा है तज़किरा रसालत माप के, जो ज़ेरे इस्तेमाल घोड़ा था वो कौआ था, ऊँटनी थी उसका नाम कसवा था। उसमें लिखा है कि रसूल के ज़ेरे असर एक गधा भी था जिसका नाम याफूर था। याफूर कहते हैं खाद। ये गधा रसूल ने पाला नहीं था, ये खैबर के एक यहूदी की मलकियत। अब मजमे में खामोशी है कि दावा अभी आपने मिंबर से किया है कि इनके जानवर नस्ली होते हैं, तो यहूदी का गधा यहां कैसे आ गया? जो सवाल चेहरों में हो वो खतीब किया, जो मजलिस पढ़े और चेहरे ना पढ़े। आदि केमिस्ट्री तो हमें भी चेहरों की आती है। अब सरकार वो गधा यहूदी की मलकियत था, कैसे पहुंचा? जब खैबर अली ने फतह किया, माल खिराज आया खैबर से, तो ये उसमें उसी माल में ये भी आ गया। अब माल तकसीम हो रहा है और ये बाहर गली में, क्योंकि हुर्मत मस्जिद की वजह से अंदर आ नहीं सकता था। जब माल तकसीम हो गया तो अब सहाबा ख्वाहिशमंद थे कि इसे भी को ले जाए, माले मुफ्त दिले में रहम। अब जो भी कोई सहाबी उसकी बाग में हाथ डालने लगता तो वो सरकशी करता, वो किसी सहाबी को अपनी बाग में हाथ नहीं रखने देता था। लोगों का रश है, जम्मे गफीर है, ये कैसा गधा है कि ये किसी इंसान को अपनी बाग में हाथ नहीं रखने देना। रसूल मस्जिद से बाहर आ चुके हैं,
صحابہ کا رش دے کے رسول نے اپنے قریبی ترین نوکر سے کہا یہ رش کیوں ہے؟ یا رسول اللہ کچھ مال تقسیم ہوا ہے، اس میں سے یہ ایک گدھا تھا، یہ کسی صحابی کے ساتھ نہیں جا رہا، وہ سرکشی کر رہا ہے، تو لوگ اسے گھیرے میں آ کے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رسول نے کہا انہیں نہیں پتا کہ میرے شہر میں ہر کسی کو امان ہوتی ہے، میں نے اپنے حصے کی خیرات مانگنی ہے سرکار، یہاں پہ ہر کسی کو امان ہوتی ہے۔ رسول نے کہا رش ہٹاؤ، رش ہٹایا، اب بالکل وہ گدھا سامنے اور رسالت ماب کی نظر۔ آقا جمیری نے کہا، رسول نے اسے کہا علیہ ادھر آ، سر جھکا کے نبی کی جانب چلا، میں تنہا بھی رہ جاؤں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جملہ میرے یہاں آیا ہے میں نیچے لے کے نہیں جا سکتا۔ کتنا اچھا گدھا تھا، نبی کے بلانے پہ چلا گیا۔ بادشاہ حسین عزت دے، سخی عباس عزت دے، نبی کے بلانے پہ چلا گیا۔ اسے پتا تھا جب حجت بلائے پھر جاتے۔ چلا گیا نبی کے بلانے، سر جھکا کے گیا، احترام سے گیا۔ اب جو پکڑنے کے لیے آئے تھے وہ پیچھے چل رہے ہیں، یہ آگے آ رہا ہے، نسبت نے معتبر کر دیا۔ آیا اور آ کے صرف حیات الحیوان آقا دمیری جامعۃ الازہر مصر آ کے صرف کھڑا نہیں ہوا، اپنی پیشانی رسول کے قدموں پہ رکھی، اپنی زبان پہ ہنکنایا اور کچھ بولنا شروع کیا۔ نبی مسکرا رہے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب رسول کو خبر تھی کہ اگر میں بتاؤں گا تو پھر یہ کہیں گے رسول نے اپنی فضیلت کا باب کھول دیا۔ رسول نے اس گدھے کی طرف دیکھا، انی نطق فصیح اللسان، بول ایسی زبان جسے یہ بھی سمجھے۔ بول ایسی زبان یہ سمجھے۔ اب وہ بول پڑا عربی میں، یہ جب چاہیں جسے چاہے عالم کر دیتے۔ بول پڑا، بولتے ہی آقا دمیری نے کہا، اس نے پہلا جملہ کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کتنا عقیدے والا گدھا تھا، اسے پتا تھا نبی کو یا کہتے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نبی نے بول کے کہا اچھا تو کسی صحابی کے ساتھ نہیں جا رہا تھا، سرکشی کر رہا تھا، وجہ بتائے گا سرکشی کی وجہ کیا تھی؟ اب جتنے ہاتھ اٹھیں گے بادشاہ حسین سے خیرات مانگیں گے۔ رسول نے جب پوچھا کیوں نہیں جا رہا تھا، اسے دیکھا کہ یا رسول اللہ ابھی بلائیے خیبر سے میرے مالک کو، اس سے پوچھ لیجئے جس نسل سے میرا تعلق ہے اس نسل میں ہر گدھا کسی نہ کسی نبی کی سواری رہا ہے، اس نسل میں ہر گدھا کسی نہ کسی نبی کی سواری رہا ہے، اور یا رسول اللہ اپنی نسل میں آخری ہوں اور رسالت میں تو آخری آیا، اپنی نسل میں آخری ہوں، نبوت میں تو آخری ہے۔ رسول نے کہا اچھا تو پھر کیا چاہتا ہے؟ اسے کہا یا رسول اللہ مقدر اگر مدینے لے آیا ہے تو میری خواہش ہے کہ میری پوچھ پہ آپ سوار ہو، میں آپ کی سواری بننا چاہتا ہوں۔ رسول نے کہا تو میری سواری بنے گا؟ یہودی کا گدھا، تجھے نہیں پتا میری سواری کا نام براق ہے، میں جبریل کے پر پہ پاؤں رکھتا ہوں۔ اسے یا رسول اللہ بھی بلا خیبر سے میرے مالک کو، اس سے پوچھ اس کی آسمان کی کتاب اس کے سر پہ رکھے، میں نے آج تک اسے اپنی پوچھ پہ سوار نہیں ہونے دیا، میں نے آج تک اسے اپنی پوچھ پہ بیٹھنے نہیں دیا۔ نبی نے کہا مالک تھا تیرا، کیوں نہیں بیٹھنے دیا؟ اسے کہا مجھے پتا تھا کہ میری پوچھ پہ آپ نے سوار ہونا ہے، اس لیے میں نے کافر کو نہیں بیٹھنے دیا، کافر کو نہیں بیٹھنے دیا۔ گدھے نے بول کے بتا دیا کہ جہاں محمد نے بیٹھنا ہو وہاں کسی کافر کو نہیں بٹھایا۔ حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ سیدہ عزت ہے، گدھا معتبر ہو گیا اطاعت حجت کی وجہ سے، حجت سے اطاعت کر لی اس نے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو صفت تھی عالم الغیب ہونا وہ اس گھر کے جانوروں میں پائی جاتی ہے۔ پھر اب مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ کوئی میرے ذات کی مخالفت کرے، میرے عقیدے کی مخالفت نہ کرے۔ جو صفت اس گھر میں نوکروں میں نہیں
जानवरों में पाई जाती है, मैं मालिकों में कैसे ढूंढूं? जिनकी वजह से जानवर आलिमुल गैब हो गए, मैं वो सिफ्त इनमें कैसे तलाश करूं? दूसरी सिफ्त आगे आई, नाज़िरुल गैब होना, गैब में झांकना, देखना गैब को। और ये नहीं दीवार के पीछे देखना, फर्श पे बैठ के अर्श देखना, गैब में मुकम्मल झांकना। मैं बड़ा मुतमिन हो गया, मैंने कहा आलिमुल गैब चल इस घर के जानवरों में पाया जाता है, अब यकीनन ये नाज़िरुल गैब होंगे, ये गैब में झांकते होंगे। मजमा में से एक बंदा भी बोले लेकिन मेरे अकीदे की ताईद जरूर करे, ताकि मेरे दिल को तसल्ली हो कि मैंने ज़िहन में अकीदा पढ़ा था और एक बंदे ने हाथ उठा के मेरे अकीदे की ताईद की थी। जब मैंने नाज़िरुल गैब होने के लिए इनके दरवाजे पे सजदा किया, तो नाज़िरुल गैब होना भी इस घर के मालिकों में नहीं, इस घर के नौकरों में पाया जाता है। सलमान गैब में झांकता है, अबू ज़र गैब में झांकता है, फिज़ा गैब में झांकती है, मिकदाद गैब में झांकती है, हमारे यासर गैब में झांकते हैं, मालिकी अश्तर गैब में झांकते हैं। तो जो नौकर गैब में झांकते हो, मैं वो सिफ्त मालिकों में कैसे तलाश करूं? बिलाल गैब में झांकता है। कौन कहता है कि शिया सहाबा इकराम की इज्जत नहीं करते? मैं जिनके नाम ले रहा हूं ये सहाबा है, ये मोतबर हुए हैं इनकी वजह से, इन्होंने माना है, इन्हें मानने का ढंग आता था, इन्हें तरीका सिखा दिया था इन्होंने। और ये मकनातीस में कशिश होती है, ये लोहे को करीब करता है, फिर जुदा करके लोहे को भी मकनातीस कर देता है। थोड़ी देर के लिए लोहे में मकनातीसी कशिश आ जाती है, मकनातीस के साथ जुड़े रहने की वजह से ऐसे जुड़े हैं। इन्होंने सलमान हटाया भी तो मिन्ना अहले बैत करके। यहीं से गुफ्तगू का तसलसल कल लेके आगे बढ़ेंगे कि इस घर के नौकर नाज़िरुल गैब है। और फिर मुझे जुमला कहने की इजाजत देना, इस जुमले पे मुझसे बहस करवाना चाहो बहस करवा लो, मनाजरा करवाना चाहो मनाजरा करवा लो, जैसे तुम्हारी तसल्ली हो मैं वैसे करने के लिए तैयार हूं। ये 14 आलिमुल गैब नहीं, नाज़िरुल गैब नहीं, ये खालिकुल गैब, ये गैब को खल करते हैं, ये कहते हैं तो हो जाता है। हसन पूछता नहीं है, हसन कहता है कि शर्म नहीं आती औरत हो के, मर्दों में आ गई, ये कह देते हैं वो हो जाता है। हुसैन ने हुर को कहा था आजा, सिर्फ हुसैन ने बुलाया वो अलैहिस्सलाम हो गया। ये सिर्फ एजाज इनके पास है, ये गैब को खल करते हैं। अब आप ये कहेंगे ये खालिक होना तो अल्लाह की सिफ्त है, अल्लाह की सिफ्त है इनका खालिक होना। अल्लाह की सिफ्त है इनका खालिक होना, वो इनका खालिक है। बस जुल्म ये हुआ है कि मिंबर से जो फजीलत पढ़ी गई है वो फजीलत थी नहीं। जो फजीलतें मालिकों में तलाश की जा रही थी वो इस घर के नौकरों में पाई जाती। मालिकों का इरफान कहीं बुलंद है। एक लम्हे के लिए सोचोगे अबू ज़र कहाँ बैठा है, फिर पता चलेगा कि अली कहाँ बैठा है। पहले सलमान को तलाश करोगे तो फिर पता चलेगा कि हैदर करार किसे कहते हैं। इसलिए मासूम ने फरमाया है कि पहले अपनी ज़ात को पहचानो, ताकि तुम ज़ात को पहचानोगे तो तुम्हें हुज्जत को पहचानने में देर नहीं होगी। जनरल ज़िया ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मैं मुल्क में इस्लाम नाफिज करूं। एक मर्द कलंदर ने कहा था पहले अपने बदन पे इस्लाम नाफिज कर, मुल्क में बाद में हो जाए। इब्तिदा हमेशा अपने घर से होनी चाहिए और ज़ात से होनी चाहिए। जिन आले मोहम्मद की इतनी बुलंदियां थी उसकी बेटियां बाजार में खड़ी थी। मुसाहिब का एक बड़ा हिस्सा मेरे भाई पढ़े। अब मैं अपने हिस्से की खैरात सैयदा की दहलीज से मांगने लगा हूँ। मिंबर से दुआ करता हूँ कि बीबी हम सबको आंसुओं की खैरात अता करे, ताकि ये अलविदाई
نشست ہے, یہاں سے جب سیدہ اٹھے تو رومال خالی نہ ہو.